اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از پریکٹس میک ٹو پرفیکٹ مین اینڈ دیئر از نو اندر ریمیڈی ٹو ڈیولپ یور سیلف اینڈ ٹو گیٹ سم تھنگ ان یور لائف. انشاءاللہ جب میرے ملک کے نوجوان، جب اس کراچی کے نوجوان اس طرح اٹھیں گے، ایک سوچ لے کے آئیں گے، دنیا میں انقلاب آئے، روئے زمین پر جب بھی ایک تبدیلی آئی، ایک انقلاب آئی، خوشی آئی، امن آیا ہے، اس میں سب سے زیادہ کردار نوجوانوں کا ہوتا ہے. نوجوان ایک ملک کے لیے ریڑھ کے ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. جب یہ نوجوان اٹھ جاتے اور ان میں بیداری پیدا ہو جاتی ہے، جب یہ اسلامک ہسٹری پڑھ جاتے، اپنے لیڈرز کو پڑھ لیتے. ہمارے لیڈرز کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، قائد اعظم، اسی طرح بڑی بڑی شخصیات. ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو آپ اسلامک ہسٹری بتائیں، انہیں سمجھائیں کہ آپ کا اصل جو ہسٹری ہے، روشن ہسٹری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام میں، وہ آج کے دور کے جتنے لیڈرز ہیں یا پہلے پاکستان کی آزادی میں جنہوں نے ایک بڑے کردار ادا کیے. کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو غیر مسلم ہیں دوسرے ممالک کے، پاکستان میں جتنی قابلیت ہوتا تھا، جتنا ہمارے ٹیلنٹڈ نوجوان ہوتے تھے، وہ ان کو کڈنیپ کر کے لے کے جاتے تھے. اور جب ہم اسلامک ہسٹری نہیں پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی وی ول اٹریکٹ ٹوورڈ دا ویسٹرن سویلائزیشن. ہم ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف جائیں گے، اور جب ہم ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف جائیں گے تو ہمارے وہاں پر تباہی ہے. کیونکہ جب ہم اسلام کو پیچھے چھوڑیں گے، اسلام کو فالو نہیں کریں گے، اپنے ہسٹری، اپنے لیڈرز، اپنی جو ہمارے رول ماڈل ہیں، ان کو اگر ہم اپنے سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کے لیے جستجو کوشش محنت نہیں کریں گے تو کیسے پاسبل ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل ٹو بیکم اے سکسیزفل پرسن ان لائف؟ اینڈ دس از دا ون اینڈ اونلی تھنگس ٹو گیٹ سم تھنگ ٹو بیکم اے کی بگر پرسنالٹی، اینڈ دیٹ از ٹو ریڈ دا ہسٹری آف اسلام. کہ آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں.